رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کا سیاسی بحران پر پیپلز پارٹی سے خاموشی توڑنے کا مطالبہ۔ بھٹو کے نواسے نے بھٹو کے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ پیپلز پارٹی جس آئین پر فخر کرتی تھی اس پر ضرب لگنے جا رہی ہے۔ رانا ثنا پر بھی ججز پر حملے کی کوشش کا الزام۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن التوا کیس پر آج پھر عدالت لگے گی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 11:30 بجے سماعت شروع کرے گا۔ الیکشن میں سیکیورٹی اور فنڈز کے مسائل پر وزارت دفاع اور وزارت خزانہ کے حکام پیش ہوں گے۔ صرف اجازت نامہ حاصل کرنے والوں کو سپریم کورٹ میں داخلے کی اجازت۔ پولیس کی بھاری نفری کانسٹیٹیوشن ایونیو پر تعینات۔ جسٹس صاحب نے ابھی تک پولیٹیکل پارٹیز کو جن کی پارلیمان میں بھی پریزنس ہے، جن کی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ریلیونس بنتی ہے، ان کو ابھی تک روسٹرم پہ آ کے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ دیکھیے، ایک تو پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں سنا گیا، پولیٹیکل پارٹیز بالکل بائیکاٹ کریں گی اور وہ اپنی معروضات پیش کر کے دے ول کم آؤٹ فرام دا کورٹ۔ الیکشن کیس کی سماعت کرنے والا 5 رکنی بینچ 2 بار ٹوٹ کر 3 رکنی بینچ رہ گیا۔ حکمراں اتحاد کا معاملے کی سپریم کورٹ کے فل کورٹ میں سماعت پر اصرار۔ 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کر چکا۔ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی اس کے اوپر منوان عمل ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد کرنے کی تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز پابند ہیں اور بشمول وزیر اعظم۔ اور ادروائز 2 پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ سپریم کورٹ نے گھر بھیجے ہیں، تیسرا کل پرسوں چلا جائے گا۔ تحریک انصاف کا سپریم کورٹ سے اظہار یکجہتی، عدالتی حکم پر منوان عمل ہونا ہے۔ عمل درآمد نہ ہوا تو سپریم کورٹ ایک اور وزیر اعظم کو فارغ کر دے گی۔ فواد چودھری کا دعویٰ، ایم سمیت سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا مقصد الیکشن پر رائے جاننا ہے۔ آئین کے ساتھ کھڑے ہونے پر صدر مملکت وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے۔ ڈان نیوز کے پروگرام خبر سے خبر میں گفتگو۔ ابھی الیکشن نہ ہوئے تو اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے۔ عمران خان خدشات کا شکار، حکومت سے خود بات کرنے سے انکار کر دیا۔ واضح کر دیا الیکشن کے معاملے پر بات چیت ہوئی تو پارٹی ارکان شرکت کریں گے۔ 90 دن میں الیکشن نہ کرانا آئین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ عدالت میں فریقین کو بلا کر الیکشن کی کوئی اور تاریخ دے دی تو شاہ محمود کے الزامات دھرے رہ جائیں گے۔ قمر زمان کا عرق اب برس پڑے۔ آصف زرداری نے 1973 کے آئین کو اصل شکل میں بحال کیا۔ بلاول آئین کے محافظ ہیں اور رہیں گے۔ وفاقی وزیر نے 2 صوبوں کے قبل از وقت انتخابات کی کوششیں وفاق کے خلاف سازش قرار دے دی۔ شاہ محمود وزیر اعظم نہ بنانے پر پیپلز پارٹی کے مخالف ہو گئے۔ ناصر شاہ کا بھی جوابی وار۔ شیخ رشید نے 3 ججوں کے خلاف حکومت کا مجوزہ ریفرنس لاحاصل مشق قرار دے دیا۔ الیکشن سے فرار عدلیہ پر دباؤ اور آٹے کے لیے لائنیں خطرے کی علامت ہیں۔ بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری مشکلات میں دھکیل رہی ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ برس پڑے۔ لیگی رہنما مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے مریم نواز کے خلاف درخواست مسترد کر دی تھی۔ نواز شریف اور مریم عمرے کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم 8 اپریل اور مریم نواز 10 اپریل کو سعودیہ پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی 25 یا 26 اپریل کو سعودیہ روانگی متوقع۔ سعودی حکمرانوں سے ملاقات کی کوششیں شروع۔ ذرائع کے مطابق شریف خاندان اس بار عید الفطر قطر میں منائے گا۔ سیف الرحمان شریف خاندان کے میزبان ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خنجرہ پاس دوبارہ کھلنے پر خوشی کا اظہار۔ چین کے ساتھ تجارت کی بحالی خوش آئند قرار دے دی۔ سی پیک کی رفتار بڑھانے کی راہ میں ایک اور رکاوٹ دور ہو گئی۔ دونوں ممالک میں تجارت بڑھے گی۔ وزیر اعظم پر امید، سی پیک کے خلاف فورن فنڈڈ سازش ناکام بنا دی گئی۔ مریم نواز نے نواز شریف کو سی پیک کا معمار قرار دے دیا۔ کراچی میں گیس کا بحران سنگین شکل اختیار کرنے لگا۔ رمضان المبارک کے دوران مختلف علاقوں میں 15 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ۔ سحر ہو یا افطار چولہے ٹھنڈے رہنے لگے۔ خواتین لکڑیاں جلا کر کھانا بنانے پر مجبور ہو گئیں۔ لاہور میں ایس پی فرحت عباس کے قتل کی کڑیاں اپنے ہی گھر سے جا ملی۔ بھابی نے جائیداد کے تنازع پر قتل کرایا۔ مقتول کے بھائی کی بیوہ نے اپنے ذاتی سیکیورٹی گارڈ سے نکاح کر کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ پولیس کا دعویٰ، خاتون اور گارڈ دونوں کو گرفتار کر لیا۔ امریکہ کی ناراضی کے باوجود اوپیک ممالک تیل کی پیداوار کم کرنے پر متفق ہو گئے۔ سعودی عرب اور روس سمیت وزارتی پینل کی ورچوئل ملاقات میں فیصلہ۔ امریکہ کا تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ۔ سعودی عرب کا عمرہ زائرین کو 60,000 ریال سے زیادہ رقم اور قیمتی اشیاء ساتھ لانے سے گریز کا مشورہ۔ بینکنگ ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے میں احتیاط اور نامعلوم پیغامات اور لنکس کو نظر انداز کرنے کی تلقین۔ غیر ملکی عمرہ زائرین کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ورلڈ کپ 2023 کے لوگوں کی رونمائی کر دی۔ کرکٹ ورلڈ کپ کو نواراسا کی تھیم دی گئی، جس کا مطلب کرکٹ کے کھیل کے دوران نو جذبات کی نمائندگی کرنا ہے۔ کرکٹ ورلڈ کپ رواں سال اکتوبر میں شیڈیول ہے۔
پاک نیوزی لینڈ سیریز کے آن لائن ٹکٹس کی فروخت کا آغاز۔ لاہور میں میچز کے ٹکٹوں کی فروخت میں سست روی، 250 والے زیادہ تر ٹکٹ بک ہو گئے۔